ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد قریشی اور آپ کو اسلامک مہینے رجب کی مبارکباد دینے کے لیے ایک بار پھر آن لائن حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے رجب المرجب کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ناظرین، رجب کا مہینہ ایک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہم نے دعا پڑھی کہ رجب و شعبان اور پھر رمضان، تو رمضان جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی بڑے پروگرام کے لیے تو تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اس تیاری کے حوالے سے اس رجب کو جو ہے سب سے پہلے ایک مقدم مہینہ قرار دیا گیا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس کی خاص سب سے بڑی برکت جو ہے وہ آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ واقعہ معراج ہے جو 27 رجب کو اس مہینے میں ظہور پذیر ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شعبان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور خاص طور سے پھر رمضان المبارک، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی برکت و فضیلت سے ہمیں وہ تاخرات ملی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رجب شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اور بیش بہا نعمتیں جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں رجب میں داخل کیا ہے۔ تو آئیے اس رجب کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں۔ آج رجب کا پہلا جمعہ ہے۔ اچھا، یہ رجب کا پہلا جمعہ ہے اور 20ویں سال کا آخری جمعہ ہے۔ تو اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم رجب کی مہینے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گزرا ہوا سال ہے، گزشتہ سال 20ویں سال، کیونکہ آپ دیکھیں فی زمانہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں اور دینی اعتبار سے بھی دیکھیں تو سارے پروگرام جو ہیں وہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو سال کے 20ویں سال 2025 کا یہ آخری جمعہ ہے جو آج ہم نے یہاں ادا کر لیا۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں، تو یہ مہینہ سال جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ سال گزر گیا ہے، اس سال کے اندر ہم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، جو لاپرواہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اب آئندہ آنے والا 20ویں سال جو 1 جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے، اس سال کے اندر ہمیں نئے اور بہترین انداز سے کام کرنے کی اور نیکی کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ نیا سال کا مہینہ رجب کے اندر شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور رجب کی جہاں برکات اور فضیلتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسری چیزیں اس رجب کے اندر مل رہی ہیں وہ یہ کہ 20ویں سال کا بھی ہمیں جو ہے وہ نیا سال مل رہا ہے۔ تو اب اس نئے 20ویں سال کے اندر ہم جس طرح سے داخل ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان جو ہیں وہ خاص طور سے جب نیو ایئر نائٹ بناتے ہیں تو خرافات کی طرف ان کا ذہن زیادہ ہوتا ہے، نیکی کی طرف کم ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس سال کو خاص طور سے عبادات اور ذکر و اذکار کے اندر گزار کر نئے سال میں داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا عرش الہی سے جب ہم رات کے پہر سو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اتر کر نیچے آنا، یعنی کہ وہ مڈ نائٹ میں ہم اسی یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جو کہ درمیانی شب جاگ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیک دلی تمنائیں، جائز حاجات، خواہشات پوری کرتا ہے۔ تو اور خاص اوکیجن کے اوپر اور خاص اس مبارک مہینے کے اندر جس کے لیے روزے رکھنے کا بھی فرمایا گیا ہے، اس کے 26-27 کا روزہ یا 27-28 کا روزہ رکھا جائے، اور اللہ کے حبیب کو جو معراج نصیب ہوئی، اس معراج کے صدقے میں جو ہمیں انعام ملا مسلمانان عالم کو، وہ 5 وقت کی نماز ملی۔ اور 5 وقت کی نماز ایسی ہے کہ ہم پڑھیں گے 5 وقت نماز اور اس کا ہمیں اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کے برابر دے گا۔ تو ہمیں پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بھی قائم رکھنا چاہیے، اور خشوع 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کریں، بالخصوص فجر کی نماز وقت پہ ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں، چاہے آپ 2-3
آیتوں کی ہی تلاوت کریں، لیکن یہ اپنا معمول بنائیں اپنی زندگی کے اندر، اور جمعۃ المبارک کے اندر خاص طور سے قرآن مجید کی سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کو معمول بنائیں. جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اس سورج نکلنے سے پہلے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا سارا دن اور پورا ہفتہ، اور جو ہفتے میں جو گزرا ہوا ہفتہ ہوگا اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس کی برکت سے وہ معاف فرما دے گا. اور اسی طرح سے دوسرے جمعے کے احکامات ہیں، خاص طور سے سورہ کہف کا پڑھنا، قبرستان جانا، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرنا، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگنا، اور جمعے کے دیگر احکامات جیسے غسل کرنا، اپنے ناخن تراشنا، یہ ساری چیزیں، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، وقت سے پہلے جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچنا، خطبہ سننا، ان تمام معمولات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور رجب سے ہی رمضان کی تیاریوں کو سلسلہ شروع کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں لے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اہل وطن کے لیے بات کروں گا. میرے وطن پاکستان بڑے خلفشار کا شکار ہے، اور نئی نئی اصطلاحات آ رہی ہیں، نئے نئے قانون بن رہے ہیں، اور ہمارے جو اکابرین ہیں جو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے مل کر بیٹھنے کی ایک کوشش کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ لسانیت، فتنہ دہشت گردی، فتنہ عصبیت سے مسلمانوں نے پاکستان کی جان چھٹائے، اور جو دہشت گرد قوتیں چاہے وہ ہم میں سے ہیں چاہے وہ غیروں میں سے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان کو اسلام کا بہترین قلعہ بننا ہے، یہ بات مسلمہ ہے، لیکن حالات ابھی جو ہیں وہ ناپختہ ہیں اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے کنٹرول میں پاکستان کو دے جو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی جاتے ہیں، جو اسلام اور کو سپریم لا قانون جو پاکستان کے اندر ہے، اپنا اسلامی قانون نظام مصطفیٰ کو عملی طور پر نفاذ کرنے میں مدد کریں. ایسے لوگوں کو جو ہے ہمارا حکمران بنا، جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں نکلیں، جو عالم اسلام کے مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہوں، ان کو ہمارا لیڈر اور رہنما بنا رب کریم. ان کے ہاتھ میں میرے ملک وطن پاکستان کی باغ ڈور دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین بجائے سید المرسلین. دعاؤں کا طلبگار ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ